اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ناظرین کرام، سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے براہ راست نشر ہونے والے پروگرام تاریخ اسلام کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کو اپنی جانب سے اور اسٹوڈیو میں موجود اپنی ٹیم کی جانب سے بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں، اور پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے اور آپ تمام ناظرین کی خدمت میں نہایت محبت، خلوص اور ادب کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، بڑی اہم گفتگو چل رہی ہے تاریخ اسلام پروگرام میں صلح حدیبیہ کے متعلق، اور واقعاً ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ پروگرام میں آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ای میلز کے ذریعے اور اپنے مشوروں کے ذریعے ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس پروگرام کو اور بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اس سے زیادہ ہمیں آپ سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ پروگرام دیکھتے ہوئے بھی اگر چاہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، چونکہ ہمارے ٹیلی فون نمبرز آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں، اور بلکہ ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ضرور کال کیجئے اور پروگرام میں حصہ لیجئے۔ اگر آپ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہمارے مہمان سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں یا ہمیں کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو ضرور کال کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کے مشوروں پر بھی عمل ہوگا اور آپ کے سوال کا جواب بھی دیا جائے گا۔ تو آپ ہمارا ساتھ دیجئے۔ آج بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے صلح حدیبیہ کے جو کچھ اہم واقعات رہ گئے ہیں ان کے اوپر، اور اس موضوع پر بھی ہماری ہمراہی فرمائیں گے جناب حبیب الحسن صاحب قبلہ، جن سے آپ مستقل مستفیض ہو رہے ہیں۔ تو آئیے آپ ہمارا ساتھ دیجئے، ہم قبلہ سے ملاقات کرتے ہیں۔ حضور السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ، بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ مسلسل زحمت فرما رہے ہیں اور ہمارے پروگرام میں تشریف لا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کا بھی شکریہ ہے کہ موقع فراہم فرما رہے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ جی حضور، اگرچہ ہم ایک حد تک گفتگو اپنی مکمل کر چکے تھے، لیکن کچھ دوستوں نے ہمیں متوجہ کیا کہ کچھ اور اس طرح کے اس پہ واقعات رہ گئے ہیں جن کی طرف اشارہ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ آج بھی ہم آپ سے صلح حدیبیہ کے حوالے سے استفادہ کریں گے۔ حضور، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ صلح حدیبیہ یہ واقعہ جو رونما ہوا ہے اور یہ جو ایک ایگریمنٹ ہے جو یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب یعنی جو مسلمان وہاں پر ہیں ان کے درمیان اور کفار قریش کے درمیان لکھا جا رہا ہے، تو وہاں کے کچھ واقعات ہیں، اہم واقعات، تو آپ ان کے اوپر اگر کچھ اشارہ کرنا چاہیں، مثلا اس وقت لکھتے وقت کون سے واقعات رونما ہوئے؟ مثلا جیسے ایک جو سوال بھی آیا تھا، دوستوں نے بھی پوچھا تھا کہ مثلا لکھا گیا محمد رسول اللہ، تو اعتراض کیا گیا، پھر کیا جواب ہوا؟ تو یہاں سے آپ اپنی گفتگو شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، انہ خیر ناصر و معین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من انصارہ وعوانہ۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے بارے میں ایک گفتگو سلسلہ وار چل رہی ہے، اور کفایت صاحب اور مرحلہ یہاں تک پہنچا تھا کہ وہ جو معاہدہ طے ہو رہا ہے اور اسے مرتب اور مکتوب کیا جا رہا تھا، بالکل وہ بہت بڑا ایک ایگریمنٹ تھا، اور بہت ہی اہم اور تاریخی، بالکل، اور جس کے اوپر بہت ساری چیزیں مرتب بھی ہو رہی ہیں۔ بے شک۔ تو اب میں نے یہ عرض کیا تھا پچھلی گفتگو میں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ماننے والوں کو ایک خواب دیکھنے کے بعد تیار کر کے لے آئے، بالکل، اور ذوالحلیفہ پر پہنچ کر، مقام پہ پہنچ کر احرام باندھا۔ حکم یہی تھا کہ جو آج کل مسجد شجرہ بھی وہاں پر ہے، اور تقریباً ایک منزل کے فاصلے پر یہ جگہ ہے، بلکہ روایت میں یہ ملتا ہے کہ اسے تقریباً حرم کے حدود میں شمار بھی کیا۔ حضور، یہاں پہ بھی ایک سوال تھا، ہمارے کسی ناظر نے کیا تھا، وہ یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ شاید 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ جی، میں 1 کلومیٹر، وہ میری زبان سے غلطی سے نکلا، ایک منزل ہے، اور جس کو تقریباً 8 کلومیٹر سے تعبیر کیا گیا، لیکن مسجد شجرہ ہے وہیں۔ بالکل بالکل، چونکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو آج حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو مسجد شجرہ کا اور حرم کا یعنی خانہ خدا کا فاصلہ کافی زیادہ ہے، تو مولانا نے خیر کوئی بات نہیں، یعنی ایک منزل ہے، ایک منزل ہے، کلومیٹر ایک جو 8 کلومیٹر کا ہے وہ بتایا جاتا ہے، ایک منزل۔ تاریخی کتابوں میں کلومیٹر کی بات تو نہیں ہوتی، منزل کی بات ہوتی ہے۔ یہاں پہ آ کر رسول اکرم کا قافلہ رکا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ شقیں معاہدے کی بتائی ہیں، لیکن یہ بتانا ضروری تھا جن حالات میں یہ معاہدہ طے ہو رہا تھا، ادھر سے مسلمانوں کی تمنا کہ خانہ خدا کی زیارت کریں گے، ادھر سے کفار قریش کی رکاوٹیں،
اور پھر کفار قریش کی قسمیں لات و عزا کی بالکل اور آبادی سے باہر نکلنا اور ان کا اصرار اور ضد کی مسلمانوں کو کسی بھی صورت میں مکے میں داخل ہونے نہ دینا ہے، تو دونوں طرف سے ایک تناؤ کی کیفیت تھی اور جذبات سے بھرے ہوئے تھے دونوں طرف کے لشکر. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دانشمندی اور آپ کی بصیرت اور وہ جو وحی الہی کے بغیر اللہ دین کا کوئی کام نہیں انجام دیتا. بے شک. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. تو یہ بہت بڑا اہم معاملہ تھا. یہاں پہ جب صلح کے وہ جو شقیں تیار ہو رہی تھیں جی، اور اس میں لکھنے والے تاریخیں بتاتی ہے حضرت یہاں تک آپ نے یہ ایک مقدمہ تھا جو ہماری گزشتہ گفتگو سے جی میں تاکید ناظرین کرام کو متصل کرنا چاہتا ہوں. آج کے سوال کی طرف آپ آ رہے ہیں. اگر ہمیں اجازت دیں تو ہم حسب معمول نریشن لیتے ہیں. نریشن کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں، آپ سے استفادہ کرتے ہیں. ناظرین، بڑا اہم موضوع ہے صلح حدیبیہ کا، اور یہ وہ صلح ہے کہ جس کو قرآن کریم نے فتح مبین سے تعبیر کیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام اور دیکھتے رہیے. ہم لیتے ہیں پہلے چھوٹا سا بریک اور اس میں دیکھنے ہیں نریشن. دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور اپنے مہمان سے استفادہ کرتے ہیں. جب مسلمانوں کو مکے کے باہر کفار قریش نے روک لیا اور خانہ خدا کی زیارت نہیں کرنے دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان ابن عفان کو اپنا پیغام لے کر بھیجا، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اس کے بعد سہیل ابن عمرو قریش کا نمائندہ بن کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مذاکرات کیے اور کہا کہ قریش کی طرف سے ہر طرح کی بات چیت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اس سال مسلمان عمرہ نہ کریں. اس موقع پر کچھ معاہدے ہوئے جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. بظاہر صلح کی شرطیں مسلمانوں کے حق میں نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کے نتائج مستقبل قریب میں مسلمانوں کے ہی حق میں تھے، اس لیے کہ اس کے بعد مسلمانوں کے تعلقات قریش سے برقرار ہوئے اور مسلمانوں کی تعداد میں بھی کافی اضافہ ہوا، اور یہی صلح بعد میں فتح مکے کا سبب بنی. اسی لیے واپسی میں مدینے کے راستے میں سورہ فتح نازل ہوا. ناظرین اکرام، پروگرام تاریخ اسلام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے، اور انشاءاللہ جیسا کہ آپ نے نریشن میں بھی دیکھا کہ بڑا گہرا رابطہ ہے سورہ فتح کا اور صلح حدیبیہ کا. انشاءاللہ ہم اپنے مہمان سے اس موضوع پر بھی استفادہ کریں گے، لیکن ابھی ہم یہ جانیں گے کہ جس وقت یہ قرارداد لکھی جا رہی ہے اس وقت کون سے اہم واقعات رونما ہوئے ہیں. آپ ہمارا ساتھ دیجیے. جی حضور، ابھی آپ ان واقعات کی طرف اشارہ جی کفایت صاحب. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب معاہدہ لکھا جانے والا تھا اور لکھنے کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ علی اس معاہدے کو آپ مرتب کر لیں. کاتب ہیں مولا متقیان، اور مولا متقیان نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سہیل ابن عمرو نے یہیں پر کہہ دیا، جھگڑا تو اسی پر ہے کہ ہم رحمان اور رحیم کو نہیں جانتے، لہٰذا اس لفظ کو بدل دیا جائے. یعنی اللہ کو مانتے ہیں. جی جی، چونکہ قرآن میں بہت سی جگہوں پر اس طرح کا اشارہ آیا ہے. جی بہت سارے، لیکن رحمان اور رحیم ہونے پہ انہیں اعتراض ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم اسے ان الفاظ کو نہیں جانتے، لہٰذا اسے ہٹا دیا جائے. پیغمبر نے فرمایا تو مولا متقیان نے ان دو لفظوں کو ہٹایا. تو کیا لکھا جائے؟ کہتا ہے کہ بسمک اللہم لکھا جائے. جی، پیغمبر نے فرمایا کہ بسمک اللہم لکھیں. مولا متقیان نے، حضرت علی علیہ السلام نے یہی جملہ لکھا. اس کے بعد دوسرا مرحلہ اس پہ آتا ہے کہ مولا متقیان نے، حضرت علی علیہ السلام نے یہ لکھا کہ یہ معاہدہ ہے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کے نمائندے سہیل ابن عمرو سے
طے کر رہا ہے، یعنی دونوں کے درمیان جی دونوں کے درمیان ہونے والا معاہدہ ہے۔ جی اس پر دوبارہ معترض ہوا جی سہیل بن عمرو، اس نے کہا کہ یہ جنگیں ساری بالکل اور یہ ساری کشمکش جب جی کلش تو اسی وجہ سے ہے جی کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، بالکل بالکل اور جب اللہ کا رسول مانا تو جنگ ہی نہیں ہے۔ جی بالکل یہ ساری رکاوٹیں تو اسی لیے لی ہیں کہ آپ کو ہم اللہ کا رسول نہیں مانتے، لہذا اسے ہٹا لیا جائے۔ جی اب یہاں پر تاریخ میں متعدد تاریخ میں لکھا ہے، بعض نے نہیں لکھا، لیکن جی بہت معتبر کتابوں میں یہ بھی موجود ہے۔ چونکہ تاریخ کے بھائی صاحب ایک جملہ یہاں عرض کرنا چاہوں گا، چونکہ تاریخی بحث کرنا چاہتا ہوں، لہذا ان کتابوں کی طرف بھی ایک اشارہ کہ جنہوں نے امانت کی ادائیگی میں کوتاہی کی ہے، جی ان کی طرف بھی، یا ان کے نالج میں نہیں آیا۔ بہرحال کچھ کتابیں خاموش، لیکن بعض معتبر کتابوں میں یہ لکھا ہے جی کہ مولا متقیان نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس جملے کو جی میں مٹانے کی جرات نہیں کرتا، جی رسول اللہ کے لقب کو۔ تو یہاں پر مولا متقیان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ اس لفظ رسول اللہ کو دکھا دیں۔ جی دکھایا حضرت علی علیہ السلام نے لفظ رسول اللہ کو، تو خود رسول اکرم نے رسول اللہ کے لفظ کو ہٹایا، جی اور اس سے یہ پیغام دیا ہٹا کر کہ حقیقی منصب جی جو خدا کی طرف سے ہوتی ہے، جی وہ کسی کے ہٹانے سے ہٹتی نہیں ہے، کسی کے معزول کرنے سے وہ معزول نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ منصب الہی ہے۔ لہذا اگر یہ نہیں مانتا ہے اللہ کا رسول، تو کیا میں اللہ کا رسول نہیں ہوا؟ جی علی مجھے بتلا دیں، میں مٹا دیتا ہوں۔ تو دیکھیے نا کہ رسول اکرم نے مٹا لیا، لیکن کیا اگر نہ لکھتے تو اللہ کے رسول نہ تھے؟ آج کی جو گفتگو ہے اسی حوالے سے ہے کہ واقعات ہم بتا چکے ہیں، نتائج، اور اس حوالے سے اور سورہ فتح کی روشنی میں صلح حدیبیہ پر ایک روشنی ڈالنا چاہ رہے ہیں، قرآن مجید میں کس طرح سے ذکر ہوا ہے اور تاریخ میں کیا نشیب و فراز اور کیا ڈیپ نکات ہیں، اس کو بھی ذرا عرض کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ بتلا دیا کہ ان کے کہنے سے میں تو اللہ کا رسول نہیں ہوں، کہ لہٰذا اگر یہ مٹا لیں تو ہم رسول نہ رہے۔ رسول اکرم نے مٹا دیا، اور ساتھ میں ایک جملہ تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے، علی یاد رکھنا کہ ایسا واقعہ تمہارے ساتھ بھی پیش آ جائے گا۔ جی تو یہ واقعہ اس وقت ہوا کہ جنگ صفین میں جب حاکمین کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو وہاں پر مولا متقیان کے لیے کہا کہ امیر المومنین نہ لکھا جائے۔ یہ ایک پیشنگوئی کتابوں میں تاریخ میں ملتا ہے۔ تو بہرحال اس اعتبار سے اور مولا متقیان نے اس واقعے میں اپنے ظاہری خلافت کے موقع میں جب یہ معاملہ پیش آیا تو کہا کہ مجھے اس کی خبر رسول اکرم نے دی تھی کہ میرے ساتھ یہ جو وہاں پر حضور نے کیا تھا وہ یہاں پر موجود ہے، لہذا اچھا تو یہ سلسلہ ہے کہ رسول اکرم نے اس چیز کو ہٹا لیا، اور یہ اعتراضات تھا۔ بہرحال معاہدہ طے ہوا، اور اس معاہدے کے بعد پھر پابندی معاہدے کی مسلمانوں نے کی، اور کفار قریش خود اس معاہدے کی پابندی نہیں کر سکے، وہ اس وجہ سے کہ مسلمانوں کی استقامت، اور وہ لوگ جو وہاں پر مکے میں قیدی تھے وہ کسی طرح سے بچ کے نکلے اور ایک جگہ جمع ہو گئے، اور انہوں نے پھر تجارتی کاروان پر وہ جو عرصہ حیات اور ان کا گزر تنگ کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ معاہدہ پورا قریش نہیں کر سکے، خود درخواست کرنے لگے کہ اس معاہدے کو ختم کر لیا جائے۔ تو اب آئیے اس طرف کی جو سورہ فتح کے حوالے سے ہم بتانا چاہ رہے ہیں۔ سورہ فتح جو ہے، جیسا کہ بالکل ہم نے ابھی دیکھا کہ سورہ فتح اسی موقع پر اس کے بعد ہی نازل ہوئی ہے، تو اس کی روشنی میں ہم صلح حدیبیہ کا ایک جائزہ لیتے ہیں۔ سورہ فتح کیا کہتی ہے؟ سورہ فتح میں یوں ارشاد ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا، پہلی آیت میں لیتا ہوں، لیکن ایک اجمالی یہاں پر اس سورہ کے کچھ حصے میں عرض کروں گا کیا کیا نکات اس میں بیان ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ مدنی سورہ ہے اور اس کی 29 آیتیں ہیں، اور اس کے چند مختلف چیپٹر ہیں، یعنی چند آیات کے حصے ہوتے ہیں۔ ایک تو فتح مبین کا حصہ ہے، ایک بیعت کا حصہ ہے، بیعت رضوان، بیعت شجرہ، اور ایک اس چیز کا حصہ ہے کہ جو لوگ پیغمبر کے ساتھ شامل نہیں ہوئے، یہاں تک۔ اس کے علاوہ اس سورہ مجیدہ میں کچھ غیبی خبریں ہیں جو رسول اکرم کو دی گئی ہیں، اور کچھ خوشخبریاں ہیں جو مسلمانوں کو ملی ہیں، اس میں دی گئی ہیں۔ بالکل۔ اب یہ ہے، میں نے پورا سورہ کا خاکہ ناظرین کے سامنے پیش کر لیا کہ مدنی سورہ ہے، 29 آیتیں ہیں، اس کے اگر مطالعہ کرنا چاہیں تو یہ اہم اس کے نکات ہیں۔ فتح مبین کا ذکر ہے، اور متخلفین کا ذکر ہے کہ وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے، جو مسلمانوں کے ساتھ شامل نہیں ہوئے، اور پھر بیعت کا ذکر ہے،
بیعت کے عروج کا بھی ذکر ہے، بے شک بیعت رضوان اور بیعت شجرہ کے عروج کا بھی ذکر ہے، اور پھر اجر عظیم کا بھی ذکر ہے۔ آیات تو میں پڑھ لوں گا، لیکن ابھی میں سرخیاں بتا رہا ہوں، ہیڈ لائنز بتا رہا ہوں سورہ مجیدہ کی، تاکہ اس کی روشنی میں ناظرین کرام مطالعہ کر لیں تو آسانی ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد مومنین کے اوصاف ہیں جو ہمارے موضوع سے شاید اس وقت ریلیٹڈ نہ ہو سکے وقت کی کمی کی وجہ سے، لیکن میں اشارہ کرتا ہوں تاکہ سورہ کن چیزوں کو ذکر کر رہا ہے وہ اہم باتیں نکات سامنے آ جائیں۔ اس اعتبار سے اب آئیے، یہ ایک تو غیب کی خبر ہے چونکہ مسلمانوں کو اس وقت پتہ نہیں تھا، آیت سے میں عرض کروں گا کہ کیسے ہے، اور دوسری یہ ہے کہ خوشخبری ہے جو فتح مبین کے اعتبار سے ہے۔ یہ سورہ کی فتح مبین صلح حدیبیہ کو کہا ہے، اگرچہ آج تھوڑی سی تفسیر سے بھی مربوط باتیں ہوں گی۔ نہیں، یہاں سے ایک سوال یہاں پہ یہ ذہن میں آتا ہے حضور کہ بظاہر تو ایک شکست ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ مثلا وہاں پہ جو بھی باتیں ہیں، شرائط، وہ سب جیسا نریشن میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ کفار کے نفع میں ہیں، یعنی بظاہر مسلمانوں کے ضرر میں ہیں، اور قرآن اس کو فتح مبین کہہ رہا ہے۔ جی اس کے لیے پھر میں دوبارہ تکرار نہیں کروں گا، ریپیٹ نہیں کروں گا، لیکن وہ چیزیں جو گزشتہ پروگرام میں عرض کیا تھا کہ کس حالت میں مسلمان نکلے، مدینہ میں کیسے لوگ رہ گئے، اور خود مسلمان کس حالت میں نکلے، خالی ہاتھ نکلے، اس کے گھر یعنی اس کے مرکز کی طرف جنہوں نے چند دفعہ آ کر چھاونی پر مسلمانوں کی، مدینہ چھاونی تھی نا، چھاونی پر کینٹ پر حملہ کر دیا ہے، اور اب ان کے مرکز کی طرف جا رہے ہیں، وہ بھی خالی ہاتھ جا رہے ہیں، بالکل، تو اور عمرے کے مقصد سے، تو اب یہاں سے جائیں دشمن کے ہاتھ، وہ دشمن کہ جس نے اپنے سرماؤں کا داغ سینے میں لیا ہوا ہے، کہ بھائی صاحب بڑے بڑے جنگ بدر میں مارے گئے کفار قریش کے، جنگ احد میں مارے گئے، تو ان کے سینوں میں بہت بڑے داغ تھے، اور ایسے میں اگر بالکل بے سر و سامان دشمن ہاتھ آ جاتا ہے تو پھر اسے معاف کر دیں، دیکھیے نا، تو اس صورت میں دیکھیے اس پس منظر، اس بیک گراؤنڈ کو دیکھ لیا جائے۔ آپ تو یہاں پر نہیں بیان کریں گے، لیکن میں ناظرین کی خدمت میں عرض کر دوں، چونکہ ناظرین نے سوال کیا ہے اس لیے ہم مجبور ہیں یہ کہنے پہ کہ دیکھیے وہ پروگرام تو ہو چکا ہے، لیکن آپ ہماری سائٹ پہ اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں جو گزشتہ ہفتے کا پروگرام ہے، یا یہ سوالات جو کیے گئے ہیں اس سے پہلے جو پروگرام ہے، اور ہماری سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahertv.ir، آپ اس میں ہمارے پروگرام دیکھ سکتے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ تو اس چیز کو، اس بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھا جائے تو ایسی صورت میں مسلمان بظاہر مکے میں داخل تو نہیں ہو سکا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بظاہر مکے میں داخل تو نہیں ہو سکے، لیکن وہ راہ فراہم کر لی ہے کہ اگلی دفعہ جب آ جائیں گے تو بالکل امن و امان کے ساتھ داخل ہو جائیں گے۔ یہ مقصد کی بڑی کامیابی تھی، بے شک، اس اعتبار سے مقصد کی بڑی کامیابی، گرچہ کی بظاہر عمرہ نہیں ہوا لیکن مقصد حاصل ہو گیا کہ آئندہ آزادی سے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ مغانم کثیرہ جو سورہ مجیدہ فتح میں آیا ہے، اور اس کے علاوہ دوسری فتوحات جو اس صلح کے بعد حاصل ہوئی ہیں، اور کتنے سارے کافروں کا مسلمان ہونا، یہ تمام چیزیں فتح میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اگرچہ کہ اب یہ عرض کروں گا کہ بظاہر شرطیں بھی ایسی ہیں، اور بظاہر وہاں پر عمرے کے لیے آنے والے مسلمانوں کے جذبات بھی ایسے تھے، مجروح ہو رہے ہیں، لہذا جب واپس جا رہے تھے تو کچھ چمی گویاں آپس میں بھی کر رہے تھے کہ بھئی عمرے کے لیے آئے تھے وہ تو نہیں ہو پایا، اور کچھ نے اعتراض کر لیا کہ کیسے یہ جو ہے مقصد حاصل نہیں ہوا، اور رسول اکرم سے بھی یہ عرض کیا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ عمرہ ادا کرنے کے لیے آ جائیں گے، تو عمرہ نہیں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اور ہم حق میں، ظاہر ہے کہ ہم حق پر ہیں، تو اس میں رسول اکرم نے یہ فرمایا کہ ہم حق پر ہیں، اور جو حکم ہوتا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، اور جو اس کا فرمان اور جو اس کا حکم ہوتا ہے اس کے مطابق میں عمل کرتا ہوں۔ یہ جو ہے نا جذبات ان کے مجروح ہو رہے تھے، لہٰذا جب واپس جا رہے تھے تو جبرائیل امین یہ سورہ لے کر آتا ہے پیغمبر اکرم کی خدمت میں، اور یہ یعنی وحی پہنچاتا ہے خدا کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ دیکھیے کہ بے تحقیق، اسی لیے ارشاد ہوتا ہے بے تحقیق ہم نے
ظاہر ناظرین جانتے ہیں، اہل قرآن سے جو تمسک رکھتے ہیں، واسطہ رکھتے ہیں، سروکار رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کہیں پر خدا متعال متکلم واحد کی ضمیر استعمال کرتا ہے، بالکل، یہ اور کہیں پر ضرافتیں جمع، ہیں، بالکل۔ کہیں پر جمع، تو یہاں جمع ہے، جہاں پر جمع کے ذریعے پروردگار عالم آیت کا ذکر کرتا ہے، آیت نازل فرماتا ہے، وہاں پر قدرت کی نشانی ہوتی ہے، یعنی خدا کی طاقت، یعنی پورے طاقت سے خدا متعال اعلان فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے اے رسول کی فتح واضح اور مبین عطا کیا ہے۔ یعنی ایک تو ان کا جواب بھی ہو گیا جی، جو سوال کر رہے تھے اصحاب میں سے، اور ان کی تسلی بھی ہو گئی، تسلی بھی ہو گئی، بالکل جی۔ تو یہاں پر آپ اس کی طرف جائیں گے کہ فتح مبین کی نوید سنائی، اور پیغمبر اکرم نے وہ واپس جو آ رہے تھے مسلمانوں کو فرمایا ہے کہ فتح مبین جو نا اس صلح کو، اب ظاہر ہے کہ میں یہ اشارہ کرتا چلوں گا کہ مفسرین نے اس بارے میں فتح مبین سے آئے صلح حدیبیہ مراد ہے، فتح خیبر مراد ہے، یا مکہ مراد ہے، تو یہ بحثیں کی ہیں، لیکن اکثر مفسرین یہی کہتے ہیں، اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ جو بیک گراؤنڈ جو اب بھی عرض کیا تھا، اسی تائید میں لانا چاہ رہا تھا، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو صلح حدیبیہ ہی فتح مبین ہے، بے شک اسے فتح مبین کا جو نا لقب اور اعلان کر دیا ہے پروردگار عالم نے، اور یہ اس لیے کہ بظاہر یہ معاہدہ مسلمانوں کے بعض شکیں تو ایسی ہیں کہ ظاہر ہی بتا رہی ہیں کہ مسلمانوں کے مفاد میں ہیں، تو جو نا یہ فتح حاصل ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ حضور اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو شاید ہمارے کوئی کالر ہیں وہ آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کا سوال کیا ہے۔ ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیں، دیکھیے اور اسی طرح شرکت کرتے رہیے، اور ہم سب سے پہلے تو اپنے اس کالر کا کے شکر گزار ہیں اور ان کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آپ کا اسم شریف؟ میں ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کرگل سے، ضلع کرگل سے سلسپور گاؤں سے میں محمد علی بول رہا ہوں جناب۔ جی ماشاءاللہ۔ پہلے میں آپ لوگوں کو اول تو ولادت بسعادت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے یوم ولادت اور آپ تمام سامعین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں سر۔ جی ہماری طرف سے بھی ہم بھی آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور تمام آپ کے جی 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 کی مناسبت سے بالکل ہم بھی آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آپ کے تمام اہل شہر اور تمام اہل کشمیر کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جی فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ اس کے علاوہ جناب میں علامہ شہید مرتضی مطہری کے یوم شہادت کی مناسبت سے آپ لوگوں کو اور آپ کے سامعین کو دلی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ جی اس کے علاوہ میرا سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جناب، میرا ایک مختصر سا سوال یہ ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح عبادت کرتے تھے اور وہ کس دین پر تھے؟ جی جی بالکل، شکریہ جناب، بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا اور آپ کی رہنمائی کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔ ہمارے مہمان انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ جی حضور ان کا ایک سوال ہے، اگر آپ مسئلہ سمجھیں تو یہاں پر جواب دیتے چلیں کہ یعنی اعلان نبوت سے پہلے حضور ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سے عبادت کرتے تھے؟ اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگرچہ ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ بات نہیں ہے، لیکن مختصر سا جواب دیا جاتا ہے کہ اصل دین حضرت آدم علیہ السلام سے آیا، جی بالکل، اور انبیاء نے پہنچایا، بے شک، تو وہ اصل دین جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس پر تھے، اور اس کے مطابق اصل دین کے جو کلی احکامات ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، اس کے مطابق عمل انجام دیتے ہیں، عبادت انجام دیتے تھے۔ ظاہری احکام، جی جی بالکل، ظاہری احکام اسلام تو اس وقت نہیں آئے تھے، وہ بعثت کے بعد ہیں، لیکن اصل دین یعنی جیسا کہ بتا رہے ہیں نا کہ شریعت بدلتی رہی، لیکن اصل دین وہی ہے کہ جو اول سے نازل ہوا، تو وہ کلیات اور اصول دین توحید کے جو ہیں خدا پرستی کے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فطری طور پر بھی جانتے تھے، اور جو ایک ہے وہی جو بعثت کے بعد ہوتی ہے، ایک ہے ارہاس اور الہامات جو خدا کی طرف سے ہوتے ہیں، ان کے نتیجے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وظائف الہی پر متوجہ ہوتے تھے اور اس کے مطابق عبادات انجام دیتے تھے۔ بے شک، یہ مختصر سا جواب ہے۔ یہ نماز کا جو سلسلہ ہے یہ بعثت کے بعد شروع ہوا ہے۔ جی نماز تو یہ احکام روزہ نماز وغیرہ اس شکل میں جو آج کل ہمارے درمیان ہیں وہ تو وہی کے بعد ہے، لیکن اس سے پہلے جو عبادت انجام دے رہے تھے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اصل دین روح دین سے واقف تھے کہ من کنت نبی آدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت نبی تھا کہ جب آدم
آب و گل کے درمیان تھے. بالکل بجا فرمایا آپ نے. تو یہ مختصر سا جی بالکل, ہمیں امید ہے کہ ہمارے ناظر کو ان کا جواب مل گیا ہوگا. اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین, بڑی اہم گفتگو چل رہی ہے. اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو ہمارے مہمان سے ضرور سوال پوچھیے, انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا. ہمیں اجازت دیجیے, لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, اس کے بعد اپنی گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ویتم نعمته عليك ویهدیك صراطا مستقیما وینصرك اللہ نصرا عزیزا. بے شک ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا کی ہے تاکہ خدا آپ کے اگلے پچھلے تمام الزامات کو ختم کر دے اور آپ پر اپنی نعمت کو تمام کر دے اور آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دے اور زبردست طریقے سے آپ کی مدد کرے. ناظرین, پروگرام تاریخ اسلام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے, اور آئیے ہمارا ساتھ دیجیے. ہم استفادہ کریں گے جناب حبیب الحسن صاحب قبلہ سے. حضور, ابھی آپ بیان فرما رہے تھے, اگرچہ درمیان میں وہ ایک ہمارے کالر نے سوال کر لیا. جی, تو آیت کے حوالے سے اور اس سورہ فتح کے حوالے سے آپ کچھ صلح حدیبیہ کے بارے میں بتا رہے تھے. جی, تو میں یہ عرض کر رہا تھا, آج جو گفتگو ہوگی سورہ فتح کی روشنی میں ہوگی تاکہ صلح حدیبیہ بھی سمجھ میں آ جائے اور فتح مبین ہونا بھی سمجھ میں آ جائے. تو اس اعتبار سے یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک تو مسلمانوں کی کیفیت یہ تھی, اور دوسری جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے نکل رہے تھے تو کچھ لوگ شامل نہیں ہوئے جن کو خود اس سورہ مجیدہ میں بھی ذکر کیا ہے, جیسا کہ سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واہلنا فاستغفر لنا. اللہ اکبر. یقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم. اللہ اکبر. قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. خلاصہ عرض کروں گا, وقت کم ہے, کہ یہ عرض کیا تھا کہ میں نے نکات بتائے ہیں ہیڈ لائن سورہ کی, کہ کہا تھا کہ غیبی خبر بھی دی ہے کہ جب رسول اکرم نکل رہے تھے دعوت دی تھی تو یہ اعراب گوار یعنی بادیہ نشین جو دیہاتوں میں رورلز جسے کہتے ہیں وہ شامل نہیں ہوئے. اب انہیں احساس ہو گیا کہ ہم نے رسول کی دعوت کو ٹھکرا دی ہے, اور بلا وجہ کے اب خدا کی طرف سے اس سورہ میں یہ بھی وحی ہو جاتی ہے کہ رسول اب جب آپ مدینے واپس پہنچیں گے تو یہ آپ سے آ کر عذر خواہی بھی کریں گے. دوسری بات یہاں پر اس سورہ مجیدہ میں جو ناظرین پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ نہ صرف ان کا شامل نہ ہونا تھا بلکہ ان میں سے بعض ایسے بھی تھے وہ یہ کہتے تھے یہ کیسے جو نا یہ کیسی آمدگی ہے, کیسا سفر ہے, خالی ہاتھ, اور ان کی طرف جا رہے ہیں کہ جنہوں نے آ کر ان کے مرکز پر حملہ کیا ہے. ہم تو یقین رکھتے ہیں کہ یہ واپس نہیں پلٹ سکتے ہیں اپنے اہل و عیال کی طرف. یہاں پر جو نا اس سورہ مجیدہ میں اس کا بھی ذکر ہوا ہے, بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلہم ابدا. نہ صرف یہ لوگ شامل نہ ہوئے بلکہ یہ تو گمان کرنے لگے تھے کہ یہ واپس آ بھی نہیں سکتے ہیں اپنے اہل و عیال کی طرف. تو اب جب خدا کی طرف جب ظاہر ہے کہ فتح مبین کے ساتھ رسول اکرم جب واپس جا رہے ہیں تو ساتھ میں یہ بتا دیا اب اے میرے رسول مدینے پہنچو گے تو جو تمہارے ساتھ شامل نہیں ہوئے تھے آپ سے آ کر کہیں گے کہ یا رسول اللہ کہ ہمیں ہمارے اموال کی حفاظت اور بچوں کی حفاظت نے روک دیا آپ کے ساتھ شامل ہونے. یہ خود ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے. بے شک. اب دیکھیے اگر یہ کافر ہوتے تو پھر یہیں پہ ختم ہو جاتا, لیکن یہاں پر کہتے ہیں فاستغفر لنا, ہمارے لیے مغفرت طلب کر لیجئے. اگرچہ اب خداوند متعال کی طرف سے اعلان ہو رہا کہ رسول آپ جائیں گے تو یہ کہیں گے, ابھی تک نہیں معلوم تھا نا کسی کو, یہ خبر ہے غیبی کہ ادھر جب آپ واپس پہنچیں گے تو یہ ہوگا. اور پھر اللہ کی جانب سے ارشاد ہوتا ہے کہ یہ کہنے میں جھوٹے ہیں. دیکھیے یقولون بالسنتہم ما لیس فی قلوبہم, یہ اپنی زبان سے وہ بات کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں, جو دلوں میں نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, جبکہ دلوں میں کیا بات تھی اور زبانوں پر کیا بات تھی وہ یہی تھی کہ یہ واپس نہیں پلٹ سکتے ہیں. تو آپ بتائیے اسے فتح مبین کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ وہ تفسیر جو فتح مبین کے بارے میں صلح حدیبیہ کو کہا گیا ہے اکثر مفسرین نے, جن میں علامہ محمد حسین طباطبائی ہیں صاحب المیزان, انہوں نے اسے فتح مبین قرار دیا ہے صلح حدیبیہ کو. تو یہ وہ چیز ہے کہ جہاں پر یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے
کہ پس منظر کیا تھا، تو صلح حدیبیہ کا فتح مبین ہونا بھی سمجھ میں آ جاتا ہے. اور ایسے میں مومنین کے لیے جی خوشخبری بھی ہے کہ پروردگار عالم کی جانب سے اس سورہ میں اعلان ہو رہا ہے سکینہ اور اطمینان بھی نازل ہوا جو ان کی ایمان میں اضافے کا باعث بنتا تھا. بے شک بالکل. تو جی حضور یہ تو بہت اہم پورا سورہ ہی ہے، اور ہم گزارش کریں گے اپنے ناظرین سے انشاءاللہ کہ وہ خود سورہ کی تلاوت بھی کریں، اس کا ترجمہ بھی دیکھیں، اس کی تفاسیر بھی دیکھیں، چونکہ آج ہمارا اس سلسلے کا یہ آخری پروگرام ہوگا. ایک اور بہت اہم سوال آیا تھا، کسی ہمارے ناظر نے سوال کیا تھا، چونکہ اسی کا ایک حصہ تھا بیعت رضوان اور بیعت شجرہ، تو پوچھا گیا ہے کہ بیعت کسے کہتے ہیں اور اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، ذرا اس کے اوپر بھی کچھ روشن ڈالیں. جی کفایہ صاحب دیکھیے، اس سورہ مجیدہ میں بیعت کا 2 آیتوں میں ذکر ہوا ہے. جی ایک آیت میں ذکر ہوا ہے کہ انہوں نے رسول اکرم کی بیعت کی جی درخت کے نیچے، جی اور ایک جگہ ذکر ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جو حضور معاف کیجیے گا، ابھی ہم آپ سے استفادہ کریں گے، لیکن ہمارے ایک ناظر اور ہیں، وہ بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں آپ اپنا اسم شریف بتائیے اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی جی وعلیکم السلام سر. آپ کا نام؟ جی فرمائیے. علیکم السلام. نام آپ کا؟ سر میرا نام اعجاز علوی ہے، میں آپ کا ریگولر آپ کو اعجاز علوی. جی جی اعجاز علوی صاحب پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے پروگراموں کو دیکھتے ہیں اور ہماری رہنمائی بھی کرتے ہیں. جی فرمائیے آپ کا سوال. جی سر میں مولانا صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جی ذرا آپ کا ٹاپک تو آپ کا ٹاپک تو صلح حدیبیہ پہ آپ بات کر رہے ہیں، میں تھوڑا سا جنگ احد کا ایک میرے ذہن میں وہ نقطہ مجھے وہ بہت پریشان کر رہا ہے. کہ جب یہ افواہ اڑی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا ہے، تو اس وقت کا تھوڑا سا علامہ صاحب سے کہیں کہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. بہت سارے لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ کی بات سننے کے لیے بے چین ہیں. جی انشاءاللہ. صلح آپ نے جنگ احد کی بات کی نا، چونکہ ہمارا 3 منٹ کے بعد پروگرام ختم ہو جائے گا، تو شاید ہم آج گفتگو نہ کریں، لیکن انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہمارے مہمان ہوں گے وہ اس پروگرام میں ضرور اس موضوع پر کچھ روشنی ڈالیں گے. جی بہت شکریہ، معاف کیجیے گا چونکہ پروگرام ہمارا ختم ہو جائے گا بہت جلدی. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ منتظر رہیے گا، ضرور آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. جی حضور چونکہ ہمارا موضوع جی بالکل اب مختصر کروں گا. میں تو سوچ کے آیا تھا بیعت کے لغوی معنی بتا دیے جائیں، پھر اس کو ملا دیا جائے آیت سے، لیکن وقت کم رہ گیا، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک آیت میں یہ ذکر ہو رہا ہے کہ مسلمانوں نے تجدید عہد کرتے ہوئے رسول اکرم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کر لی. بے شک. اور ایک آیت میں یوں ارشاد ہوتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. بے شک. فمن نکث فانما ينکث علی نفسہ ومن اوفى بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما. وہ لوگ کہ جو اے رسول، وہ لوگ کہ جو تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں. انما یبایعون، سوائے اس کے نہیں کہ وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، اور اللہ کا ہاتھ تو تمام ہاتھوں سے بلند تر ہے. یہیں پہ روک کے میں عرض کروں گا کہ گرچہ کہ عرض کیا تھا کہ اس بیعت کے عروج کو عرض کروں گا اور پھر سمجھ میں آ جائے گا. گرچہ کہ انہوں نے دست رسالت پر ہاتھ رکھا اور بیعت کر لی، لیکن خداوند متعال نے اس عمل کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ گویا تم نے دست رسالت پر ہاتھ نہیں، اللہ کے ہاتھ پر دست قدرت پر ہاتھ رکھا ہے. بے شک. بس اللہ کی بیعت کی ہے، اللہ سے معاہدہ کیا ہے. اب یاد رکھو جب اللہ سے معاہدہ کر لیا ہے تو اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا دست قدرت تو تمام طاقتوں سے ہاتھوں سے بالا تر ہے. بس لہٰذا خدا محتاج نہیں ہے، تو خدا محتاج نہیں تو اس کا رسول بھی محتاج نہیں ہے. یعنی اب جو فمن نکث فانما ينکث علی نفسہ، اللہ کی تو بیعت نہیں ہوتی ہے، اللہ سے عہد و پیمان ہوتا ہے. بندہ خدا سے عہد کرتا ہے، خدا سے پیمان باندھتا ہے، پروردگارا میں تمہاری بندگی کروں گا، میں تمہاری اطاعت کروں گا، میں نے اپنا سب کچھ تمہارے حوالے کر دیا. یہ ہاتھ رکھنے کا لغت میں معنی یہ ہے کہ اپنے تمام معاملات تمہارے ہاتھ میں رکھ دیے. اگر کوئی آدمی حاکم کی بیعت کرتا ہے، جیسے حکمران کی بیعت کرتا ہے، تو یہ ہے کہ میرا سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے. تو بس انہوں نے سب کچھ خدا کے حوالے کر دیا. اب یہ ہے کہ جو
جو اس پر وفا کرے گا جی وہ حقیقی مسلمان ہے، وہ حقیقی مسلمان ہے، اور خدا جو ہے انہیں اجر عظیم عطا کرے گا۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا، بہت شکر گزار ہیں آپ کے، ہم آپ سے یہیں پر خدا حافظی کریں گے۔ خدا حافظ، بہت شکریہ ناظرین، بڑی اہم گفتگو تھی آپ نے دیکھا، لیکن اور ہمارے پاس بہت سے سوالات تھے جو آپ حضرات نے ہمیں ای میلز کیے تھے اور بھیجے تھے، اور آپ سے گزارش ہے آپ ہمارا پروگرام اسی طرح غور سے دیکھتے رہیے اور سوال کرتے رہیے۔ آج کچھ دوستوں نے ہمیں لائیو سوال بھی کیے، لیکن انشاءاللہ اگلے ہفتے ان کے جواب دیے جائیں گے۔ اب آپ ہمیں اجازت دیجیے چونکہ ہمارا وقت اختتام کو پہنچا، اگلے ہفتے پھر اسی وقت آپ سے ملاقات کریں گے۔ خدا حافظ۔ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کا بھی شکریہ ہے کہ موقع فراہم فرما رہے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ جی حضور، اگرچہ ہم ایک حد تک گفتگو اپنی مکمل کر چکے تھے، لیکن کچھ دوستوں نے ہمیں متوجہ کیا کہ کچھ اور اس طرح کے اس پہ واقعات رہ گئے ہیں جن کی طرف اشارہ ہونا بہت ضروری ہے، تو انشاءاللہ آج بھی ہم آپ سے صلح حدیبیہ کے حوالے سے استفادہ کریں گے۔ حضور، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ صلح حدیبیہ یہ واقعہ جو رونما ہوا ہے اور یہ جو ایک ایگریمنٹ ہے جو یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب یعنی جو مسلمان وہاں پر ہیں ان کے درمیان اور کفار قریش کے درمیان لکھا جا رہا ہے، تو وہاں کے کچھ واقعات ہیں، اہم واقعات، تو آپ ان کے اوپر اگر کچھ اشارہ کرنا چاہیں، مثلا اس وقت لکھتے وقت کون سے واقعات رونما ہوئے؟ مثلا جیسے ایک جو سوال بھی آیا تھا، دوستوں نے بھی پوچھا تھا کہ مثلا لکھا گیا محمد رسول اللہ، تو اعتراض کیا گیا، پھر کیا جواب ہوا؟ تو یہاں سے آپ اپنی گفتگو شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات تیار کر کے لے آئے، بالکل، اور ذوالحلیفہ پر پہنچ کر، مقام پہ پہنچ کر احرام باندھا۔ حکم یہی تھا کہ جو آج کل مسجد شجرہ بھی وہاں پر ہے، اور تقریباً ایک منزل کے فاصلے پر یہ جگہ ہے، بلکہ روایت میں یہ ملتا ہے کہ اسے تقریباً حرم کے حدود میں شمار بھی کیا۔ حضور یہاں پہ بھی ایک سوال تھا، ہمارے کسی ناظر نے کیا تھا، وہ یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ شاید 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ جی، میں 1 کلومیٹر، وہ میری زبان سے غلطی سے نکلا، ایک منزل ہے، اور جس کو تقریباً 8 کلومیٹر سے تعبیر کیا گیا، لیکن مسجد شجرہ ہے وہیں۔ بالکل بالکل، چونکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو آج حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو مسجد شجرہ کا اور حرم کا یعنی خانہ خدا کا فاصلہ کافی زیادہ ہے، تو مولانا نے خیر کوئی بات نہیں، یعنی ایک منزل ہے، ایک منزل ہے، کلومیٹر ایک جو 8 کلومیٹر کا ہے وہ بتایا جاتا ہے، ایک منزل۔ تاریخی کتابوں میں کلومیٹر کی بات تو نہیں ہوتی، منزل کی بات ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ناظرین کرام، سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے براہ راست نشر ہونے والے پروگرام تاریخ اسلام کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کو اپنی جانب سے اور اسٹوڈیو میں موجود اپنی ٹیم کی جانب سے بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں، اور پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، اور آپ تمام ناظرین کی خدمت میں نہایت محبت، خلوص اور ادب کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، بڑی اہم گفتگو چل رہی ہے تاریخ اسلام پروگرام میں صلح حدیبیہ کے متعلق، اور واقعاً ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ پروگرام میں آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ای میلز کے ذریعے اور اپنے مشوروں کے ذریعے ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس پروگرام کو اور بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اس سے زیادہ ہمیں آپ سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ پروگرام دیکھتے ہوئے بھی اگر چاہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، چونکہ ہمارے ٹیلی فون نمبرز آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں، اور بلکہ ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ضرور کال کیجئے اور پروگرام میں حصہ لیجئے۔ اگر آپ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہمارے مہمان سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، یا ہمیں کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں، تو ضرور کال کیجئے، انشاءاللہ آپ کے مشوروں پر بھی عمل ہوگا اور آپ کے سوال کا جواب بھی دیا جائے گا۔ تو آپ ہمارا ساتھ دیجئے، آج بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے صلح حدیبیہ کے جو کچھ اہم واقعات رہ گئے ہیں ان کے اوپر، اور اس موضوع پر بھی ہماری ہمراہی فرمائیں گے جناب حبیب الحسن صاحب قبلہ، جن سے آپ مستقل مستفیض ہو رہے ہیں۔ تو آئیے آپ ہمارا ساتھ دیجئے، ہم قبلہ سے ملاقات کرتے ہیں۔ حضور السلام علیکم۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ، بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ مسلسل زحمت فرما رہے ہیں اور ہمارے پروگرام میں تشریف لا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو بہ نستعین انہ خیر ناصر و معین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من انصارہ واعوانہ۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے بارے میں ایک گفتگو سلسلہ وار چل رہی ہے، اور کفایت صاحب اور مرحلہ یہاں تک پہنچا تھا کہ وہ جو معاہدہ طے ہو رہا ہے اور اسے
مرتب اور مکتوب کیا جا رہا تھا. بالکل. وہ بہت بڑا ایک ایگریمنٹ تھا جی. اور بہت ہی اہم اور تاریخی. بالکل. اور جس کے اوپر بہت ساری چیزیں جی مرتب بھی ہو رہی ہیں. بے شک. تو اب میں نے یہ عرض کیا تھا پچھلی گفتگو میں. جی. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی اپنے ماننے والوں کو ایک خواب دیکھنے کے